شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ایک ضروری مسئلے پر گفتگو کرنی ہے کہ شادی بیاہ میں بیوہار لینا دینا کیسا ہے؟ کیا یہ بیاز ہے؟ یوں تو اس سوال کا جواب صرف 2 لائن میں ہو سکتا ہے، 2 منٹ میں ہو سکتا ہے، مگر میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر کچھ تفصیلی گفتگو ہو جائے تاکہ پورے مسئلے کو واضح طور پر سمجھا جا سکے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے، تو میں گزارش کروں گا کہ پوری ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایک مسئلے کی وجہ سے کئی سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو اس مسئلے کو ہم 5 سوالوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، 5 پوائنٹ سے اس مسئلے کو ہم سمجھیں گے۔ تو ان 5 میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بیاز سود لینا دینا کیسا ہے؟ بیاز کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، بیوہار کسے کہتے ہیں؟ بیوہار کیوں دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، شادی میں کیا بیوہار لینا دینا بیاز ہے؟ سوال نمبر 4، بیوہار لینا دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال نمبر 5، اگر کسی نے میرے یہاں بیوہار دیا ہے تو اسے واپس کس طرح کیا جائے؟ کیا بیوہار واپسی میں کچھ بڑھا کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو ان 5 سوالوں میں سے سب سے پہلے سوال کی بات کرتے ہیں کہ بیاز سود لینا دینا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 279 تک میں سود اور بیاز کے بارے میں صاف طور پر حکم فرمایا ہے کہ بیاز لینا دینا دونوں حرام ہیں، اور حرام کام کرنے والا گنہگار ہے اور سخت سزاوار ہے۔ تو بیاز کسے کہتے ہیں پہلے ہی سمجھتے ہیں۔ تو فتاوی امجدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212 میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرضہ دیتے وقت قرض دینے والا قرض لینے والے سے یہ طے کر لے، یہ شرط کر لے کہ جتنا قرض دے رہے ہیں اس سے زیادہ واپس لیں گے تو یہ سود ہے، بیاز ہے۔ اگر لینے والا یہ طے کر لے، یہ شرط لگا دے کہ واپسی پر ہم زیادہ دیں گے، تب بھی یہ سود ہے، بیاز ہے۔ آگے فرماتے ہیں مفتی صاحب، اگر ایسا نہیں ہے، کچھ طے یا کچھ شرط نہیں ہے، بلکہ قرض لینے والے نے بطور خود سے یہ سمجھ کر کہ فلاں نے ہماری ضرورت کے وقت ہمارا کام آسان کیا تھا، ہمیں ادھار دیا تھا، ہمیں پیسہ دیا تھا، تو اب ہم واپسی پر اپنی حیثیت کے حساب سے زیادہ دے دیتے ہیں، اپنی خوشی سے، تو یہ بیاز نہیں ہے۔ تو ہمیں بیاز کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں کہ بیوہار کسے کہتے ہیں اور بیوہار کیوں دیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ ایک دوسرے کے یہاں شادی کے کام کو آسان کرنے کے لیے سماجی و معاشی طور پر پیسہ، سامان یا تحفہ، ان سب چیزوں کو دینے کا نام بیوہار ہے۔ سوال نمبر 3، کیا بیوہار لینا دینا بیاز ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ جب ہم شادی میں بیوہار دیتے ہیں تو وہ قرض ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے، جب ہم کسی کے یہاں بیوہار دیتے ہیں تو ہمارے یہاں کی شادی میں ہم اس سے بیوہار واپسی کا تقاضا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بیوہار کبھی مدد کے طور پر ہوتا ہے
تو کبھی تحفے کے طور پر ہوتا ہے 100 200 500 1000 وغیرہ وغیرہ۔ اور مان لیجئے کہ زید نے بکر کے یہاں، زید اور بکر یہ دونوں کالپنک نام ہیں، عارضی نام ہیں، کہ زید نے بکر کے یہاں شادی میں فرج دی یا کوئی بڑی رقم دی۔ اگر یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے یا مدد فی سبیل اللہ ہے تو زید اپنے بہوار کو بھول جائے گا، بات ختم، نہ لینا ایک نہ دینا دو۔ اور دوسرا یہ مدد فی الوقت، کہ اگر یہ مدد فی الوقت ہے کہ آج ہم تمہارے کام میں آسانی کے لیے تمہیں دے رہے ہیں تو جب ہمارے یہاں کام ہو تو واپس کر دینا۔ اگر ایسی بات بھی ہے تو ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے، سماج کا ماحول یہ ہے کہ جب زید کے یہاں کام آیا، شادی آئی تو بکر سے بہوار واپسی کا کہا۔ اب اگر بکر کی مالی حالت ٹھیک ہوگی تو وہ دے دے گا کہ تم نے ہمارے یہاں دیا تھا، ہمارا کام آسان ہو گیا تھا، اب ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ اور اگر بکر کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کچھ کم کر کے دے گا یا بعد میں کبھی کسی اور شادی میں کسی اور موقع پر دینے کی بات کہہ دیتا ہے۔ اور اگر گنجائش ہی نہیں ہے تو واپس نہیں بھی دے گا۔ تو اس معاملے میں زید بکر سے تقاضا یا بہوار واپسی کی زبردستی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے، تو یہ قرض ہی نہیں ہوا۔ جب قرض نہیں تو بیاض بھی نہیں۔ تو اس قیاس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بہوار لینا دینا بیاض نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، بہوار لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون۔ ترجمہ کنز ایمان کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا خوشی چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ اب یہاں زکوٰۃ سے مراد رمضان والی سالانہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ تفسیر روح البیان وغیرہ تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ مال مراد ہیں، وہ سامان مراد ہیں جو تحفے کے طور پر ایک دوسرے کو اس نیت سے دیے جائیں کہ جسے تحفہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ واپس کرے گا تو یہ جائز ہے، نہ سود ہے نہ بیاض ہے۔ لیکن تحفہ دینے والے کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تحفہ یا مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ اب اس آیت کی اور تفسیر میں جاتے ہیں تو تفسیر صراط الجنان میں اسی آیت قرآن کے تحت شادی بیاہ میں بیوہار کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ جو شادی بیاہ میں تحفے سامان بیوہار دیتے ہیں، اگر نیت یہ ہے کہ زیادہ بیوہار دیں گے تو خوب تعریف ہوگی، خاندان میں ناک اونچی رہے گی، یا اس لیے دیتے ہیں کہ 5000 دیے تو کچھ بڑھ کے ہو سکتا ہے مل جائے، 5 کا 10 مل جائے، اگر نیت ایسی بھی ہے تو بھی اس طرح تحفہ لینا جائز ہے، نہ سود ہے نہ بیاض ہے، مگر ایسے لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ان کی نیت صرف اپنے لیے تھی، نہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بلکہ بیوہار دینے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دل میں یہ نیت کر لیں، یا اللہ میں اپنے دوست رشتہ دار کے کام میں آسانی کے لیے اپنی حیثیت اور تعلقات کے حساب سے جتنا دے رہا ہوں، 100 200 500 1000 وغیرہ،
جتنا بھی دے رہا ہوں بس یا اللہ تجھ کو دکھانے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، یا اللہ اسے قبول فرما اور ہم دونوں کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ اور سامنے والا یہ بیوہار واپس کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، مجھے تو بس تجھے خوش کرنا ہے۔ اگر ایسی نیت سے ہم بیوہار دیتے ہیں تو یہ جائز کے ساتھ ساتھ ثواب کا کام بھی ہے، کیونکہ جب ہم بیوہار واپسی کا تقاضا ہی نہیں کرتے 100 200 500 1000 کے لیے، کون کس کے یہاں جاتا ہے، کون تقاضا کرتا ہے، کون واپسی کی بولتا ہے؟ جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ تو اس نیت سے بیوہار دینا بہت اچھا طریقہ ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، بلکہ صرف شادی ہی نہیں بلکہ کسی اور کام میں بھی، کسی کی بیماری میں یا اور کوئی فنکشن میں، کوئی اور پروگرام میں بھی ایسا لین دین کر سکتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اگر کسی نے میرے یہاں بیوہار دیا تو واپسی پر میرا اپنی خوشی اور حیثیت کے مطابق کچھ زیادہ دینا کیسا ہے؟ تو اس جواب کو اچھے سے سمجھنے کے لیے میں یہاں پر 2 حدیث شریف پیش کرتا ہوں، اس سے جواب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کہ کتاب سنن ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 3346 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا، کمزور، کم عمر کا اونٹ بطور قرض لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا مال، اونٹ واپس آ گئے تو آپ نے اپنے خادم صحابی رسول حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اونٹ جو ہم نے قرض لیا تھا اس سے واپس کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس جیسا اونٹ نہیں ملا، بلکہ ہمارے پاس تو سبھی اونٹ اچھے ہیں، بڑے ہیں، تندرست ہیں اور بڑی عمر کے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی اچھے اونٹوں میں سے اونٹ واپس کر دو، کیونکہ لوگوں میں اچھے وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی اچھے سے کریں۔ اب اسی حدیث کی کتاب داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کچھ قرضہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ اب ایک صحابی کا قرضہ حضور کے ذمے کیسے تھا یہ پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میرا کچھ قرضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، حضور نے واپس کیا تو اور زیادہ دے دیا۔ اب یہاں حدیث میں مال دیتے وقت کوئی شرط یا طے نہیں کیا تھا کہ واپسی پر زیادہ لیں گے یا دیں گے، تو یہ بیاض ہی نہیں ہوا۔ اگر یہ بیاض ہوتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں وہ ایسا کیوں کرتے؟ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ جب قرض میں اپنی مرضی و خوشی سے کچھ زیادہ دینا بیاض نہیں ہے تو بیوہار جو کہ قرض ہی نہیں ہے اس میں بڑھا کر دینا غلط کیسے؟ کیونکہ جب ہم بیوہار لیتے دیتے وقت کوئی شرط یا کوئی طے نہیں کرتے ہیں کہ زیادہ لیں گے یا زیادہ دیں گے تو بیوہار واپسی میں بڑھا کر دیتے ہیں، وہ بیاض نہیں ہے۔ ہاں، اب ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ جس کے ہاں ہم نے بیوہار دیا ہے اگر اس نے ہمیں بڑھا کر نہیں دیا تو بھی کوئی حرج نہیں، جتنا دیا تھا اتنا ہی واپس کر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں، کچھ کم کر کے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ کچھ واپس ہی نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر ہماری ایسی نیتیں رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارے مالوں میں برکت ہوگی، ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ امید کرتا ہوں ان تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کچھ خطا ہو گئی ہو تو آپ میرے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اور میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔